اس کے بعد حالات بہت تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ فراز علی شاہ جیسا دولت مند شخص عمران اور اس کی فیملی پر مہربان ہو چکا تھا۔ اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ عمران کو داماد بنانے کے لیے تیار تھا۔ لاہور کے ایک بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں فوری طور پر عمران کی والدہ کا علاج شروع ہو گیا تھا اور ان کی رپورٹس وغیرہ بیرون ملک بھیجی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر سمینہ کے مجبور کرنے پر عمران اپنے اہل خانہ سمیت ڈیفنس کی ایک بڑی کوٹھی میں منتقل ہو گیا تھا۔ فراز علی شاہ کا ارادہ تھا کہ نکاح کے ساتھ ہی وہ یہ کروڑوں کی کوٹھی داماد کے نام کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ مزید نوازشات کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ عمر کے لحاظ سے ڈاکٹر سمینہ قریباً عمران کی ہم عمر ہی تھی، پھر وہ مطلقہ بھی تھی۔ اسے عمران جیسا شہزادہ شوہر مل رہا تھا۔ یقیناً فراز علی شاہ اس تفاوت کو سمجھتے تھے اور اس کو کم کرنے کے لیے اپنی دولت سے مدد لینا چاہتے تھے۔ اس بدلی ہوئی صورتحال میں عمران کے والد فیاض صاحب نے بیٹی کے رشتے کی تلاش بھی شروع کر دی تھی۔ اس سلسلے میں پیش رفت بہت حوصلہ افزا تھی۔ یہ سب کچھ تھا مگر عمران کے دل میں مسلسل کچھ رستہ رہتا تھا۔ یقیناً یہ اس کی ناکام تمناؤں کا خون ہی تھا۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود کوکب کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ آخری ملاقاتوں میں اس کی جھیل سے ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں ہر وقت عمران کی نگاہوں میں گھومتی رہتی تھی۔ اسے بھروسا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مستقبل میں یہ سب کچھ برداشت کر پائے گا۔ انسان کبوتر کی طرح کتنا بھی آنکھیں بند کرے مگر ہونی ہو کر رہتی ہے۔ اکتوبر کی 1 تاریخ عمران اور سمینہ کی شادی کے لیے بھی مقرر ہو گئی۔ یہ جلدی اس لیے بھی تھی کہ فراز شاہ اس اہم فرض سے سبکدوش ہو کر واپس جرمنی جانا چاہتے تھے جہاں ان کے بزنس کا حرج ہو رہا تھا۔ آخر وسط اکتوبر کی ایک خوشگوار شب کو ڈاکٹر سمینہ اور عمران رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ دلہن بنی دبلی پتلی سمینہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے رخساروں کی زردی بھی روا دیتی سنگھار میں کچھ ڈبکی سی۔ اس رات ایک بند کمرے میں عمران نے کوکب کی وہ ساری نشانیاں اور تصویریں وغیرہ ختم کر دی جو برسوں سے سینے سے لگا رکھی تھی۔ آنکھوں کے راستے اپنے دل کا ناقابل برداشت بوجھ کچھ ہلکا کر کے اور چہرہ دھو کر اس نے خود کو نارمل کیا اور حجلہ عروسی میں داخل ہو گیا جہاں اس کی خواہش مند سمینہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دیدہ زیب کمرے میں جہازی سائز کے بیڈ پر وہ پہلو بہ پہلو نیم دراز ہو گئے۔ شعر و شاعری کی باتیں ہوتی رہیں، خاص طور پر عمران کی شاعری کی۔ عمران اپنے فرائض اور اپنی دلہن کے حقوق سمجھتا تھا۔ اس نے سمینہ کا حنائی ہاتھ تھام لیا اور اس کے کچھ قریب چلا گیا مگر پھر اچانک اسے چونکنا پڑا۔ اس شب عروس میں سمینہ کا رد عمل نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے اپنا بدن تھوڑا سا چرایا اور اپنا ہاتھ عمران کے ہاتھ سے علیحدہ کر لیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عمران نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا، پھر بولی، کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی ہوں، سر بہت بھاری ہو رہا ہے، تو آرام کر لو۔ نہیں، نیند تو نہیں آ رہی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ رات طویل اور خاموش تھی۔ کمرے میں بہت ہلکی آواز میں میوزک آن تھا۔ عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، سمینہ، زندگی کے اس نئے سفر کے آغاز کے موقع پر میں آپ سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے عمران کی کہانی معلوم نہیں،
آپ کی اور کوکب احمد کی کہانی جان کر ہی تو میں نے آپ سے شادی کی ہے۔ سمینہ کے منہ سے کوکب کا نام سن کر عمران کانپ سا گیا۔ اسے ہرگز یہ توقع نہیں تھی۔ اور پھر سمینہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ کی اور کوکب کی کہانی جان کر ہی تو میں نے آپ سے شادی کی ہے۔ وہ یک ٹک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ لگتا ہے آپ پریشان ہو گئے ہیں، چلے چھوڑیں اس موضوع کو، سو جائیں پھر بات کریں گے۔ نیند عمران کو کہاں آنی تھی، اس کے اندر تو ایک طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ اسے اس پہیلی کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی کہانی میں ڈاکٹر سمینہ کا آنا، شمی خان اور اس کے اہل خانہ کو عمران کی زندگی سے باہر نکالنا، اور پھر یہ شادی۔ رات کا بیشتر حصہ عمران نے جاگ کر ہی گزارا، وہ بھی غالباً آخری پہر تک سوئی نہیں۔ عمران نے محسوس کیا کہ شاید واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن طبیعت خراب ہوتی یا سر میں درد ہوتا تو ایک دن ہوتا۔ اگلی رات بھی یہی صورتحال رہی، اور اس سے اگلی رات بھی۔ کہاں عمران یہ سمجھ رہا تھا کہ سمینہ اس کی دلہن بننے اور اسے پانے کو تڑپ رہی ہے، اور کہاں یہ حالت تھی کہ وہ جسمانی طور پر اس سے بہت دور تھی۔ اس کے والد فراز علی شاہ اپنی لاڈلی بیٹی کی تمنا پوری کر کے اور اس کا منہ سر چوم کر شادی کے چوتھے پانچویں روز واپس جرمنی چلے گئے۔ اب وسیع و عریض کوٹھی کے بالائی پورشن میں 3-4 ملازمین اور 9 بیعتہ جوڑے کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ عمران کے اہل خانہ نچلے پورشن میں تھے، یہاں بھی 2 ملازم موجود تھے۔ سمینہ ان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آ رہی تھی، تاہم عمران کے ساتھ اس کا رویہ مسلسل ناقابل فہم تھا۔ بالآخر ایک شب عمران کو اس سے کھل کر بات کرنا پڑی۔ سمینہ، آپ میرے اور کوکب کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ وہ عجیب انداز سے مسکرائی۔ وہ سب کچھ جو آپ جانتے ہیں، مگر کیسے؟ اس نے ایک طویل سانس لی اور اپنے بالوں کو بے خیالی میں سنوارتے ہوئے بولی، آپ کی کوکب کی ایک رازداں دوست نتاشا میرے ہاؤس جاب کے موقع پر میرے ساتھ تھی۔ اس کی زبانی ہی مجھے آپ کی اور کوکب کے سارے معاملات کا علم ہوا۔ مجھے ایسے ہی لگا عمران جیسے میں نے آپ دونوں کی کہانی نہیں سنی، بلکہ ایک نہایت دلگداز ناول پڑھا ہے۔ ایک ایسی کہانی جو میرے دل کی گہرائیوں میں کہیں پیوست ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے آپ کی ساری شاعری بھی پڑھ ڈالی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سمینہ نے اپنی تھکی تھکی آنکھوں پر لمبی پلکوں کا سایہ کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شاید آپ کو یقین نہ آئے عمران، مگر آپ دونوں کی کہانی سن کر مجھے آپ دونوں کی محبت سے محبت ہو چکی ہے، بہت گہری محبت۔ وہ اس معاملے کو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے خاموش رہنے میں ہی عافیت جان رہا تھا۔ سمینہ نے بستر کے کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ اگر مجھے واقعی آپ کی محبت سے محبت ہو چکی ہے تو پھر میں آپ دونوں کے درمیان کیوں آ بیٹھی؟ سوال آ رہا ہے نا آپ کے ذہن میں؟ عمران اس بات میں سر ہلانے کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ آپ دونوں کے درمیان اس لیے موجود ہوں کہ آپ دونوں کا بھلا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا سمینہ۔ چلیں میں آپ کو صاف سیدھے لفظوں میں سمجھاتی ہوں۔ میں نے آپ سے شادی اس لیے کی کہ آپ کی شادی میاں ابرار کی بیٹی شمی خان سے نہ ہو پائی۔ اگر آپ کی شادی اس سے ہو جاتی تو وہ آپ کا جینا حرام کر ڈالتی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کے فرینڈ سرکل میں 1-2 لوگ میرے جاننے والے بھی ہیں۔
مجھے معلوم ہے وہ ایک نہایت گھمنڈی اور تلخ مزاج لڑکی ہے۔ میں اس کی تلخ مزاجی کو جانتا تھا، مگر آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے عمران۔ آپ شاعر ہیں نا، اور میں جانتی ہوں آپ کے دل پر بے پناہ چوٹ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے کراہنا ہی کراہنا تھا، آپ کی آنکھوں سے خون رسنا ہی رسنا تھا، اور معاف کرنا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں کہ مستقبل قریب میں یا بعید میں آپ کو پھر کوکب کی یادیں اپنی طرف کھینچتی۔ اس کی بھنک بھی شمی خان کو پڑتی تو وہ آپ کی زندگی عذاب بنا دیتی۔ عمران نے کہا، میں اس بات کو فالو نہیں کر پا رہا سمینا، کہ جب آپ میرے بارے میں سب کچھ جان چکی ہیں اور آپ کو یہ اندیشہ بھی ہے کہ شاید میں مستقبل قریب میں پھر کوکب کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا یا اس کے لیے آہیں بھروں گا تو مجھ سے شادی۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی دبلی گردن پر سامنے کی طرف ایک خوبصورت گڑھا سا پڑ گیا۔ عجیب انداز میں عمران کی طرف دیکھ کر بولی، میں آپ کو کوکب احمد کے ساتھ تقسیم کر سکتی ہوں عمران۔ وہ حیرت سے سمینا کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اس کے ہوش و حواس میں ہونے پر شک کر رہا ہو۔ یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ وہ پھیکے انداز میں مسکرائی، پھر ہنسنے لگی۔ میں بس ایسی ہی باتیں کرتی ہوں، آپ چھوڑیں ان باتوں کو، چلیں مجھے اپنی کوئی فریش پوئٹری سنائیں۔ اس نے نرمی سے عمران کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ یک پہیلی کی طرح عمران کے سامنے آئی تھی، ایسی پہیلی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل تر ہو رہی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی فوری شادی کے لیے اپنے والد کو جرمنی سے بلایا، شمی خان اور اس کی فیملی سے ٹکر لی، اور پھر سب کچھ اپنے مرضی کے مطابق کر لیا۔ اب وہ ایک اور عجیب بات کہہ رہی تھی، عمران کو کوکب کے ساتھ تقسیم کرنے کی بات۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی جاتا تو کیا کوکب اور وہ خود اس صورتحال کو قبول کر لیتے؟ شاید وہ یہ بات مذاق میں کر رہی تھی۔ ایک رات پھر جب وہ پہلو بہ پہلو بیٹھے تھے اور ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ موجود تھا، عمران نے کھوئی کھوئی آواز میں پوچھا، مجھ سے اتنا دور رہنا تھا تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس کے ہونٹوں پر پھر ایک اداس مسکراہٹ ابھری۔ اس لیے کہ یہ میرے لیے ایک اعزاز تھا، اور اس لیے بھی کہ آپ کی مالی مشکلات دور ہوں، آپ اپنے گھریلو مسائل سے نکل سکیں اور اپنی کوکب کو پا بھی سکیں۔ وہ الجھے لہجے میں بولی، مگر آپ چاہتے تو یہ شاید یہ سب کچھ شادی کے بغیر بھی کر سکتی تھی۔ نہیں، یہ مشکل تھا، اس نے سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ بے شک ڈیڈی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر کچھ معاملوں میں بہت سخت بھی ہیں۔ وہ مجھے ایسا کیوں کرنے دیتے کہ میں بے وجہ کسی اجنبی سے کسی طرح کا اخلاقی و مالی تعاون کروں؟ اور دوسری بات، آپ پھر بھول رہے ہیں، اس شادی کے بغیر میں آپ کو شمی خان جیسی لڑکی کے چنگل سے کیسے نکال سکتی تھی؟ اس کی باتوں میں وزن تھا، لہٰذا کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ نیم گرم کمرے سے باہر کھڑکیوں کے شیشے پر یخ بستہ رات کی نمی تھی اور درخت جیسے منجمد کھڑے تھے۔ کمرے میں دیر سے ٹی وی آن تھا، مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ عمران اسے آف کر دیا، خاموشی اور پختہ ہو گئی۔ تب عمران نے کہا، سمینا، اس دن آپ نے مجھ سے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ آپ مجھے اور کوکب کے ساتھ تقسیم کر سکتی ہیں۔ میں اس پر بے حد حیران ہوں۔ وہ مسکرائی۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے عمران؟ ایسا ہوتا ہے، آخر ہونا ہے، اور جب اس معاملے کو زیادہ دیر نہ چلنا ہو تو پھر یہ اور بھی آسان ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟
میں نے جو تقسیم والی بات کی تھی عمران، وہ صرف 7-8 ماہ کے لیے تھی۔ اور پھر وہ مزید حیران ہوا۔ پھر سب کچھ ختم، میری طرف سے الوداع۔ الوداع؟ کہاں جاؤ گی تم؟ جہاں ایک دن سب جاتے ہیں، سب کو جانا پڑتا ہے۔ اس کی آواز میں دکھ کا سمندر ہلکورے لے رہا تھا۔ اس رات عمران پر انکشاف ہوا تھا کہ ڈاکٹر ثمینہ کینسر میں مبتلا تھی۔ وہ مسیحا تھی، مگر خود مسیحائی کی پہنچ سے دور ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد جو ابورشن ہوا تھا، اس نے ثمینہ کے اندرونی نظام کو بری طرح متاثر کیا۔ یہ اندرونی نقصان 8-10 ماہ کے اندر ہی یوٹرس کا سرطان بن گیا۔ سب کچھ اتنا تیزی سے ہوا اور بڑھا کہ بیماری جسم کے کئی حصوں تک پھیل گئی، خاص طور سے اسپائنل کینال تک۔ ڈاکٹر ثمینہ کو علم تھا کہ اس کے والد یہ حقیقت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ان کا زیادہ وقت بیرون ملک گزرتا تھا اور ثمینہ نے آج تک انہیں اپنے اصل حالت سے باخبر رکھا ہوا تھا۔ وہ فقط اتنا ہی جانتے تھے کہ ثمینہ کے پھیپھڑوں میں کسی وقت پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کے لیے وہ باقاعدگی سے ادویات لے رہی ہے اور جلد از جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ مکمل ٹھیک ہونے کے بجائے مکمل طور پر ختم ہونے والی تھی۔ یہ 10-12 دن بعد کی بات ہے۔ عمران کی خوبصورت کوٹھی میں عمران اور کوکب احمد آنکھوں میں آنسو لیے ثمینہ کے روبرو بیٹھے تھے۔ اس نے دونوں کا ایک ایک ہاتھ تھام رکھا تھا اور کہہ رہی تھی، میں نے تم دونوں سے بہت پیار کیا ہے، بہت زیادہ۔ تمہاری 5 سالہ محبت کی کہانی سنہری حروفوں میں میرے سینے میں درج ہے۔ یہ کہانی مجھے بہت تکلیف دیتی تھی، لیکن چاہتی ہوں کہ اب یہ مجھے تکلیف نہ دے۔ میں تم دونوں کو ایک دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری یہ آرزو پوری نہ ہوئی تو میں مر کر بھی دکھی رہوں گی۔ پلیز عمران، پلیز کوکب، میں نے جو کچھ تم دونوں کے لیے کیا ہے اسے رائگاں نہ جانے دینا، پلیز۔ اس نے روتے روتے پہلے عمران کا ہاتھ اور پھر پھول جیسی کوکب کا ماتھا چوم لیا۔ اس کا ماتھا چومنے پر کوکب کی ہچکی سی بند گئی۔ ثمینہ نے اپنا دبلا پتلا ہاتھ بڑھا کر کوکب کے بالوں کو سہلایا۔ تمہیں اب کسی طرح فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کوکب، عمران کے پاس اب بہت کچھ ہے۔ عمران اب بآسانی تمہارے والد کی ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں، بلکہ ڈیمانڈ سے بڑھ کر بھی۔ بس اب زیادہ دیر نہ کرنا، اور ایک بات یاد رکھنا عمران، یہ میرا کوئی احسان نہیں ہے تم پر۔ یہ تمہاری شاعری اور بے پناہ صلاحیتوں کے لیے تھوڑا سا خراج ہے، جس کی قدر فی الوقت لوگ نہیں کر رہے۔ صرف شاعری ہی نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم کسی بھی فیلڈ میں بہت آگے تک جا سکتے ہو اور جاؤ گے۔ کوکب نے جذباتی انداز میں ثمینہ کا ہاتھ اپنے رخسار سے لگایا اور روتے ہوئے بولی، آپ بس اچھی ہو جائیں، سب اچھا ہو جائے گا۔ آپ جو کہیں گی ہم کریں گے، آپ جو بھی کہیں۔ بس میری ایک اور التجا ہے تم دونوں سے، ثمینہ نے کہا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اور آج تم دونوں سے جو کچھ بھی کہا ہے، اسے ہمیشہ راز رہنا چاہیے۔ خاص طور پر ڈیڈی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ پہلے ہی میرے حوالے سے ایک بڑے صدمے سے دوچار ہونے والے ہیں، اور وہ صدمہ واقعی فراز علی شاہ کے لیے بہت بڑا تھا۔ ایک بہت بڑا طوفان آ گیا تھا۔ فراز علی شاہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کی ڈاکٹر بیٹی نے ان سے اپنی نہایت سنگین بیماری کو چھپائے رکھا ہے، تو وہ دیوانے سے ہو گئے۔ شروع میں تو یوں لگا کہ وہ صدمے کی شدت سے جان دے دیں گے۔ پھر جب وہ کچھ سنبھلے تو انہوں نے بہترین ڈاکٹروں اور سرجنوں کو اپنی بیٹی کے گرد جمع کر دیا، مگر یہ معالج کیا کرتے؟ اگر کچھ کیا جا سکتا ہوتا تو شاید پہلے بھی ہو جاتا۔ ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرنے والے کینسر نے ثمینہ کو تقریباً لا علاج کر چھوڑا تھا۔ وہ آپریشن کے قابل بھی نہیں تھی۔
پھر بھی اسے فوری طور پر امریکہ پہنچایا گیا، جہاں اس کا ایک مائنر آپریشن بھی ہوا۔ وہ 2 ماہ تک وہاں رہی، پھر واپس پاکستان آ گئی۔ اس کا وقت پورا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر دواؤں کے ذریعے بس اتنا کر سکتے تھے کہ اس کی زندگی 2-4 ماہ سے بڑھا کر 8-10 ماہ یا سال کر دیتے۔ لاہور میں اس کی کوٹھی کے ایک کمرے کو اسپتال روم کی شکل دے دی گئی تھی اور وہیں پر اس کو دوائیں وغیرہ دی جاتی تھی۔ عمران کو اس کی دیکھ بھال کے علاوہ کوئی اور کام نہیں تھا۔ اکثر کوکب بھی اس کی تیمارداری کے لیے پہنچ جاتی تھی۔ سمینا کے پاس واپس آنے کے بعد ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ میڈیکیشن کے سہارے 8-10 ماہ تو گزار ہی جائے گی، مگر وہ تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ اسے بس یہی فکر تھی کہ کوکب اور عمران کے میل کا معاملہ کسی کھٹائی میں نہ پڑ جائے۔ عمران کو اس بات کا شک تھا کہ وہ موقع تاک کر ادویات لینے میں گھپلا کرتی ہے، لہٰذا اس کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس کے سامنے دوا کھائے۔ سب کچھ ہوا، مگر ہونی ہو کر ہی رہی۔ پاکستان واپسی کے صرف 2.5 ماہ بعد وہ چل بسی۔ بہت سے لوگوں کی طرح صدمے سے نڈال فراز علی شاہ کی سمجھ میں بھی شاید یہ بات نہیں آئی تھی کہ جب ڈاکٹر سمینا کو پتا تھا کہ وہ اب چند ماہ کی مہمان ہے، تو اس نے اسرار کے ساتھ عمران سے شادی کیوں کی۔ یہ راز صرف عمران اور کوکب کو معلوم تھا کہ اپنے اس انوکھے فیصلے سے سمینا نے کیا حاصل کیا تھا۔ اس نے عمران کو شمی خان جیسی لڑکی سے بچایا تھا۔ عمران اور کوکب کی محبت کو علمیہ انجام سے محفوظ کر گئی تھی۔ سمینا احمد کی شدید خواہش کے مطابق اس کے جانے کے 4 ماہ بعد ہی عمران اور کوکب ایک سادہ سی تقریب میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ پنجاب پبلک لائبریری میں 1 برس پہلے عمران اور کوکب کی الوداعی ملاقات 1 جنوری کو ہوئی تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ ان کی جدائی کا خاتمہ بھی 1 جنوری کو ہی ہوا۔ ٹھیک 1 سال بعد ان کی شام جدائی شام وصل میں بدل گئی۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنی نئی ڈگر پر حرکت کرنے لگی۔ کوکب اور عمران کی محبت نے موسموں میں خوشبو اور رنگ بھر دیے۔ عمران نے بہت اچھے طریقے سے بہن کی شادی کی۔ اپنے والد فیاض صاحب کے مشورے سے اس نے سافٹ ویئر کی ایک فرم بنائی اور کراچی میں بھی اس کی ایک بڑی شاخ قائم کی۔ کچھ عرصے کے لیے کوکب اور عمران بھی کراچی شفٹ ہو گئے۔ کبھی کبھی ان دونوں کے ذہنوں میں اپنی محسنہ کا خیال بڑی شدت سے ابھرتا تھا۔ یہ سوال بھی اکثر عمران کے ذہن میں آتا تھا کہ امریکہ سے واپسی کے بعد سب ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ سمینا قریباً 1 سال مزید گزار لے گی، تو پھر وہ 2-2.5 ماہ بعد ہی کیوں چل بسی۔ کبھی کبھی عمران کا یہ شک تقویت پکڑ جاتا تھا کہ شاید جب وہ اکیلی ہوتی تھی تو وہ دوائیں لینے میں کچھ گڑبڑ کرتی تھی۔ آج اس کے جانے کے قریباً 3.5 برس بعد اس کا یہ شک بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ آج شفٹنگ سے اوپر والے پورشن کی نوک پلپ درست ہو رہی تھی۔ الماری کے عقب میں جو درز تھی اسے درست کرنے کے لیے 6-7 فٹ اونچی اس الماری کو تھوڑا آگے کیا گیا تھا۔ الماری کے عقب میں عمران جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ حیران کن تھا۔ یہ منظر اسے کئی برس پیچھے لے گیا تھا۔ عقب میں وہ چھوٹی چھوٹی سفید گولیاں کئی درجن کی تعداد میں موجود تھیں، جو سمینا کی ادویات میں اہم ترین سمجھی جاتی تھی۔ ڈاکٹر سمینا یہ اہم گولیاں لینے کی بجائے موقع دیکھ کر انہیں ضائع کرتی رہی تھی۔ ہاں، اس کو پتا تھا کہ اب اس نے جانا ہی جانا ہے۔
لہٰذا وہ جلد سے جلد جانا چاہتی تھی۔ وہ عمران اور کوکب کو جلد سے جلد ملانا چاہتی تھی۔ وہ بالکل درست کہتی تھی کہ اس نے ان دونوں کی محبت سے محبت کی ہے۔